انارکلی تاریخ کی سپر ہٹ رومانوی داستان۔ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کی کہانی جو اب تک زندہ ہے، لیکن بلا شبہ شاہ جہان اور تاج محل کی کہانی آج بھی سر فہرست ہے، اور تاج محل اس کی نشانی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن انارکلی کا مقبرہ اور قبر بھی خوبصورتی کی اپنی مثال آپ ہے۔ مکمل طور پر سنگ مرمر کا تبیض، جس پر باری تعالیٰ کے 99 نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت کی خوبصورت یادگار۔ شہزادہ سلیم شہنشاہ اکبر کی منتوں اور مرادوں سے مانگا گیا ایک فرزند تھا، اور انارکلی ایک غریب الدیار یتیم لڑکی تھی۔ لیکن سکھوں کی آمد سے مقبرہ انارکلی بری طرح روندا گیا۔ سکھ حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی انگریز سرکار نے رئیسی کسر بھی مقبرے کی نکال دی، اور مقبرے کی چھت پر سلیب لگا کر اور محرابیں بند کر کے اسے ایک مکمل چرچ بنا دیا۔ 1924 کے بعد پنجاب آرکائیوز میوزیم اور لائبریری بنا کر علم کے متلاشی طالب علموں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ جی ناظرین، آپ جان چکے ہوں گے کہ آج کے میری بلاگ کا موضوع شہزادہ سلیم اور انارکلی کی محبت کی عظیم یادگار انارکلی کا مقبرہ، جو کہ لوئر مال لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ پنجاب سول سیکریٹریٹ کی عمارت میں دوسری عمارتوں کے ساتھ ہی موجود ہے۔ انارکلی کا یہ مقبرہ عہد مغلیہ کے ابتدائی تعمیرات کا ایک شاہکار ہے، اور دنیا کی فقید المثال عمارتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ مقبرہ مغل شہنشاہ جہانگیر نے اپنی ناتمام محبت کی یادگار کے طور پر 1615 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ یہ ایک 8 پہلو عمارت ہے جو کہ دور گنبد پر مبنی ہے، جس میں گرمیوں میں درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت اپنے اندر ایک تاریخی اور رومانوی داستان سموئے ہوئے ہیں، جو کہ داستان انارکلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقبرہ کی وجہ شہرت اس میں دفن ہونے والی ایک غریب الدیار اور بدقسمت خاتون کی کہانی ہے، جو کہ مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئی۔ مقبرہ سے جڑی داستان کو تاریخ دان اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پنجاب آرکائیوز کی مہیا کردہ تفصیلات کے مطابق انارکلی کا اصل نام شرف النساء نادرہ بیگم تھا، ایک ایرانی تاجر اعجاز کی بیٹی تھی، جو تجارت کی غرض سے مختلف ممالک کے سفر اختیار کیا کرتا تھا۔ ایک سفر کے دوران جب اس کا قافلہ کابل سے گزر رہا تھا تو اس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں اعجاز نامی تاجر مارا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کابل کا گورنر اس وقت اکبر بادشاہ نے تعینات کیا تھا، وہ مان سنگھ تھا۔ اس نے قافلے کو بچایا، اور لڑکی جس کا نام شرف النساء نادرہ بیگم تھا، اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک غلام عورت کی حیثیت سے پیش کیا۔ اکبر بادشاہ اس کے حسن و جمال سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے انارکلی کا خطاب عطا کیا۔ آئیے ناظرین، اب آپ کو اس مقبرے کے مین گیٹ سے اندر لے کر چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کی خوبصورتی کس طرح سے قائم رکھی گئی ہے۔ جیسے آپ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو اس کے دائیں بائیں مختلف شوکیسز میں تاریخی نوادرات، مخطوطات، ہتھیار اور دوسری چیزیں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، اور طالب علموں کے لیے دوسرا ضروری مواد بھی لائبریری کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت، اندر سے انتہائی خوبصورت 8 پہلو 2 منزلہ عمارت ہے، جس کے اوپر دورہ گنبد بھی موجود ہے۔ کبھی یہ بہت خوبصورت اور مغلیہ طرز تعمیر کے مطابق سجایا گیا تھا، لیکن اب صرف رنگ و روگن اور چونے سے ڈھکی ہوئی اس کی اندرونی اور بیرونی دیواریں ہیں۔ ان شوکیسز میں مخطوطات اور دوسری طالب علموں کے لیے ضروری اشیاء بھی رکھی گئی ہیں۔ کبھی عین درمیان میں قبر کا تبیض ہوا کرتا تھا، جو اب ایک طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ وقت کا دھارا انسان کو مرنے کے بعد بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ یہ قبر ہے۔ یہ شرف النساء نادرہ بیگم کی قبر ہے، جو مشہور تھی انارکلی کے نام سے، اور یہاں یہ اس کی قبر ہے جو 1615 میں جہانگیر بادشاہ نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے بنائی تھی۔ قبر پر غور دیکھیں تو یہاں پر
لکھا ہوا ہے شہزادہ سلیم اکبر مجنو، اور اس قبر کے اس سرانے پر 1024 ڈیٹ آف اس کی جو ڈیتھ تھی وہ ہے، اور اس کے اس طرف بھی تمام ہسٹری فارسی زبان میں لکھی ہوئی ہے، اور اس قبر کے اوپر تویز کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے۔ یہ سام باہر کی کھڑکی ہے، یہ آرکائیو پنجاب ہے، اور لائبریری کا اندرونی منظر ہے۔ کبھی قبر کا تویز دور گنبد کے عین درمیان میں نیچے مقبرے کے مرکز میں موجود ہوتا تھا، جو اب ایک طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ تویز جب اس مقبرے کو چرچ بنایا گیا تھا تو اس وقت انگریز سرکار نے ایک طرف سرکا دیا تھا۔ سکھ عہد حکومت میں یہ مقبرہ مہاراجہ کھڑک سنگھ کی رہائش گاہ بنا رہا، اس کے بعد انہوں نے اطالوی اور فرانسیسی جرنیلوں کی رہائش گاہ بنا دیا۔ مصنفوں نے انارکلی کی بے شمار داستانیں لکھی ہیں، لیکن جو سب سے مشہور ہے وہ یہ کہ اکبری دربار میں جب انارکلی رقص کر رہی تھی تو شہزادہ سلیم سے اس کے اشاروں کنایوں کو اکبر بادشاہ نے دیکھ لیا۔ اس عمل سے شہنشاہ اکبر کو غصہ آیا، اس نے موقع پر ہی انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ اس طرح سے یہ بدقسمت عورت 1599 عیسوی میں زندہ ہی دیوار میں چنوا دی گئی اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ کچھ مصنف یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے فتح پور سیکری محل میں دیوار میں چنوا کر اسے وہاں سے بھگا دیا گیا، اور یہ مشہور کیا گیا کہ وہ زندہ دیوار میں چنوا دی گئی۔ کچھ کا خیال ہے کہ لاہور قلعہ میں یہ واقعہ رونما ہوا، لیکن 1605 عیسوی میں جب شہنشاہ سلیم نے شہنشاہ جہانگیر کے نام سے نے حکومت سنبھالی تو اس نے اپنی محبت کی یاد میں 1615 میں اسی مقام پر ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا۔ یہ مقبرہ باہر سے بھی کبھی بہت خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھا، لیکن برٹش گورنمنٹ میں جب اسے سلیب لگا کر چرچ بنایا گیا تو اس کی تمام خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی محرابوں کو دروازے لگا کر بند کر دیا گیا، اور باہر کی طرف سے سیڑھیاں دوسری منزل تک چڑھا کر ایک الگ راستہ مہیا کیا گیا۔ اس مقبرے کے آس پاس کبھی بہت بڑا اناروں کا باغ ہوتا تھا، جس کی نسبت سے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انارکلی نام وہیں سے اس غریب الدیار لڑکی کو دیا گیا۔ وہ لوگ تو اب موجود نہیں ہیں، لیکن مقبرہ اب بھی موجود ہے، انارکلی کا نام اب بھی موجود ہے۔ مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے آج کل یہ مقبرہ پنجاب آرکائیوز اور لائبریری کی شکل میں موجود ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، لائک شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔